ماشاءاللہ بڑی شاندار مسجد ہے، پہلی مرتبہ اس مسجد میں آنے کا اتفاق ہوا. جمعہ کی نماز میں پوری مسجد ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، بھر جائے گی، لیکن عصر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں اس مسجد میں؟ کیا یہ سارے لوگ دوسرے علاقے کے؟ نہیں، اسی علاقے کے ہیں. مگر ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جمعہ میں آنا ہے، عصر میں نہیں جائیں گے تو چلے گا، مغرب میں نہیں جائیں گے تو چلے گا. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز کا مطلب جمعہ سمجھتی ہے، وہ جمعہ کو ضرور آئے گی اور ہفتے کے باقی 6 دن غائب، باقی 5 نمازوں میں غائب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی پانچویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی. آئیے پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو، اس کا شکر کرتے رہو اور اس کے اوپر ایمان رکھتے رہو، اللہ کیوں اپنا عذاب نازل کرے گا؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال بھی کر رہا ہے اور بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دے رہا ہے. اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم پر بہت طریقے کی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، تو کیوں آ رہی ہیں؟ تو جواب اس آیت میں موجود ہے. یہ زلزلے، یہ سیلاب،
یہ ظالم حکمراں، یہ ذلت و رسوائی، یہ جان و مال کے خطرے، یہ جو بھی مصیبتیں اور پریشانی کیوں آ رہی ہیں، یہ اللہ نے وجہ بتا دی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، نہ شکرے نہ بنو، نہ فرمان نہ بنو. اب یہ شکر کا جو لفظ ہے عربی میں، ایک تو ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، وہ تو ہم لوگ کر ہی لیتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے صاحب کیا حال چال، ہم کہتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی، لیکن شکر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھیے آپ. شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے لیے استعمال کرے. دیٹ از کالڈ شکر. یہ شکر ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے. ان سے پوچھو اس نعمت کی قدر کیا ہے جن کو اللہ نے زبان کی طاقت نہیں دی ہے، جو گونگے ہیں. آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، اب اس زبان سے آپ گالی بھی بک سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، غیبت بھی کر سکتے ہیں، چغلی بھی کر سکتے ہیں، اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اگر آپ نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو یہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا تو یہ اس نعمت پر اللہ کی ناشکری ہے. آنکھیں اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. آنکھیں نہ ہو تو یہ دنیا ہمارے لیے بلیک اینڈ وائٹ بلکہ بلیک ہی ہو جائے گی. آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کو اللہ نے آنکھوں سے محروم رکھا ہے. ابھی ناکھوں پر اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تو غلط چیزوں کو دیکھ کر کے مرو کے راما شرافت سے گزر جائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہی آنکھ کے اوپر، نگاہ کے اوپر اللہ کا شکر ہے. ہر نعمت پر آپ یہ اصول اپلائی کرتے چلے جائیے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال یہی شکر ہے میرے بھائی. اللہ فرماتا ہے میرے بندو ہم تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کریں گے اگر تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ، ہماری نعمتوں کا صحیح استعمال کرو. وآمنتم، اور تم ایمان والے بن جاؤ، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ، تم ایمان میں مضبوط بن جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ شاکر ہے. تم چھوٹی سی نیکی کرتے ہو، تمہاری نیکی میں ہزاروں خامیاں ہوتی ہیں، ہزاروں خرابیاں ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ تمہاری نیکی کو قبول کر لیتا ہے. وہ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ تو تمہارے دل کی حالت سے بھی واقف ہے. جب تم کوئی نیکی کرتے ہو، جب بھی تم کوئی عمل کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل کے اندر ارادہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ شاکر ہے، اللہ علیم ہے. یہ ہو گیا اس آیت کا مطلب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. اب آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے، سنی ہوگی آپ نے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا. اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی. اللہ کے پیارے نبی نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، مکہ والوں کے لیے بڑی عجیب و غریب بات تھی. ان کو یہ بات ان کے دماغ میں ہی نہیں آتی تھی کہ ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر کے، 360 معبودوں کو چھوڑ کر کے ہم ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں. وہ کہتے تھے ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. جب اللہ کے نبی ان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے کی بات کہتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اسلام کی شروعات جب ہوئی اسلام اجنبی تھا. پھر دھیرے 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 پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا. لیکن اللہ کے نبی اگلی جو بات کہہ رہے اس پر غور کیجیے. بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات اجنبیت کی حالت میں ہوئی. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور ان قریب ایک ایسا دور آنے والا ہے، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آنے والا ہے جب یہ اسلام اجنبی بن جائے گا.
اسلام پر چلنے والے اجنبی بن جائیں. اجنبی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اجنبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلی گئے, دلی میں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, کوئی جان پہچان کا نہیں ہے, نیا شہر ہے, اجنبی لوگ ہیں, اب وہاں اترے ہیں آپ, اب آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے, آپ اس شہر کے لیے اجنبی ہیں, وہ شہر آپ کے لیے اجنبی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے کہ اسلام اجنبی بن جائے گا, ایک ایسا دور آئے گا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا, جیسے اسلام اپنی سٹارٹنگ میں اجنبی تھا, آنے والے دور میں بھی اجنبی بن جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ, تو اے میرے امت کے لوگوں, جب وہ دور تم دیکھ لو کہ اسلام اجنبی ہو جائے تو تم اس بات سے نہ کترانا کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں کس نظر سے دیکھا جائے گا. تم اجنبی بن جانا, تم اسلام پر عمل کرنے لگنا, تم اجنبی بن جانا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ, ایسے اجنبیوں کو طوبہ ملے گی. طوبہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ طوبہ جو ہے یہ جنت کا ایک نام ہے. بعض علماء نے لکھا کہ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے. ایک طوبہ کی ایک تشریح یہ کی گئی کہ طوبہ کے معنی مبارکباد ہے, اللہ کے نبی نے مبارکباد دی. فطوبى للغرباء, ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے. میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو, میرے پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی آج حرف بحر پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آج اللہ کی قسم اسلام اجنبی ہے, شرک کے ہزاروں اڈے کھلے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کے کون سی ایسی چیز ہے جس کی عبادت نہیں ہو رہی ہے؟ جانوروں کی عبادت ہو رہی ہے, کتوں اور چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے, شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے. انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہے, انسان ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے, انسان گائے اور بیل اور سانڈ کے آگے سجدہ کر رہا ہے. آج توحید اجنبی ہے, آج توحید اجنبی ہے. آج شرک عام ہو چکا ہے, اور اس شرک کے ماحول میں آپ دیکھیں غیر اللہ کی عبادت کوئی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی نماز پڑھ لے ریلوے اسٹیشن پر, کوئی نماز پڑھ لے ایئرپورٹ پر, کوئی نماز پڑھ لے ٹرین پر, تو فوراً سب کی نظریں جو ہے چکا چوندھ ہو جاتی ہیں اور سب کی نظریں اس کی طرف آکرشت ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ توحید اجنبی ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ توحید لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے درمیان بھی اجنبی بن چکی ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جن کو توحید کا مطلب نہیں معلوم, جن کی پیشانی اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے آستانوں پر جھکتی ہے, جن کے بچوں کے ہاتھوں اور پیر میں اور گلے میں تعویذ اور دھاگے ملتے ہیں, جن کے گھر کی عورتیں دین اور عقیدے اور توحید سے دور ہیں. یہ توحید آج ہمارے گھروں میں اجنبی بن گئی. میرے بھائی, ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ آج بھارت کے اندر 20-25 کروڑ مسلمان ہیں. ذرا سب مسلمانوں سے پوچھا جائے تم اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک بڑی تعداد میں ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, وہ گوشت کھا رہے ہیں, وہ ٹوپی لگا رہے ہیں, وہ لنگی پہن رہے ہیں, یہ ان کے اسلام کی پہچان ہے. میرے بھائیوں, یہ توحید اس دنیا کی حرکت قلب ہے. یہ دنیا چل رہی ہے توحید کی بدولت. جس دن توحید کی آواز بند ہو جائے گی, جیسے انسان کا ہارٹ کام کرنا بند کر دے, اس کے دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے, دنیا بھی مر جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین کے اوپر اللہ اللہ کہا جا رہا ہے. اور مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ, جب تک زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی. جس دن آخری آدمی بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کہنے والا, وہ دنیا کا آخری دن ہوگا, اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی. توحید اجنبی ہے. اور آپ نظریں اٹھا کے دیکھیں, زنا کے اڈے آباد ہیں, بدکاری کے اڈے آباد ہیں, نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا, جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو مشکل بنا دیا. آج نوجوان اگر اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, تو یہ اجنبی ہے. بھئی کوئی نوجوان لڑکا اگر یہ کہے کہ میں ان سب چکروں میں نہیں پڑتا, میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں ہے, میرے موبائل پر کسی غلط چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے, یہ تو زمانے سے قدم ملا کر نہیں چل رہا ہے. آج بے غیرتی اتنی عام ہو گئی, آج بدکاری اتنی عام ہو گئی کہ عفت اور حیا اور پاک دامنی یہ اجنبی بن گئی. میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
کہ عورتیں ایسے بچوں سے پردہ نہ کریں تو چلے گا کہ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کے پردے کی باتیں نہ جانتے ہوں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر جہاں پردے کا حکم دیا، اللہ نے کچھ لسٹ گنائی کہ ان چیزوں، ان مردوں سے یا ان رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ایسے چھوٹے بچے جو عورتوں کی راز کی باتیں نہ جانتے ہوں۔ آج اسکولوں میں اور کالجوں میں سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے۔ آج بچے جو ہے وہ بچے نہیں رہ گئے، بچے وقت کے پہلے بالغ ہو گئے۔ شرم و حیا کا جنازہ گھروں سے نکل گیا۔ انگلی کی ایک کلک پر دنیا کی ساری گندگی آج موبائل پر ہمارے اسکرین پر موجود ہے۔ آج کے اس دور میں شرم و حیا اجنبی بن گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے حیا اس کو مزین کر دیتی ہے، جس چیز کے اندر سے حیا نکال لی جائے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ جس دل میں حیا ہے اس میں ایمان ہوگا، جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہوگی۔ حیا کو نکال دو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کو نکال دو حیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے کے نبیوں کے کلام میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہ ہو تو تو جو چاہے کرے۔ آج حیا اجنبی بن گئی ہے۔ آج عورتوں کے اندر خوبصورتی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھی سجنا سنورنا ہے، سب کچھ ہے، حیا نہیں ہے۔ معاشرے میں چراغ لے کے ڈھونڈو، حیا نہیں ملتی میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک عورت کا ذکر کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی عورت ہے، باپ کا نام شعیب ہے، شعیب کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان دونوں بیٹیوں کا ذکر کیا قرآن میں، اللہ نے ان بیٹیوں کا نام نہیں بتایا، وہ کتنی خوبصورت تھی اللہ نے یہ نہیں بتایا، وہ کیسی دکھنے میں تھی اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ اللہ نے ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی حیا کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حضرت موسیٰ کے پاس ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے، شرماتے ہوئے حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آتی ہے۔ اس کی چال کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے چلنے کے انداز سے لگتا ہے کہ یہ حیا والی عورت ہے، یہ بے حیا نہیں ہے، یہ بدچلن نہیں ہے۔ ایک عورت کی چال بتا دیتی ہے کہ وہ حیا ہے، ایک مرد کی آنکھیں بتا دیتی ہے کہ وہ حیادار ہے یا بے حیا ہے، ایک مرد کے دیکھنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ حیادار ہے یا بے حیا ہے۔ آج معاشرے سے حیا رخصت ہو گئی، حیا اجنبی بن گئی۔ اور آگے بڑھیے، ماشاءاللہ بڑی شاندار مسجد ہے، پہلی مرتبہ اس مسجد میں آنے کا اتفاق ہوا۔ جمعہ کی نماز میں پوری مسجد ماشاءاللہ بھر جاتی ہے، بھر جائے گی، لیکن عصر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں اس مسجد میں؟ کیا یہ سارے لوگ دوسرے علاقے کے؟ نہیں، اسی علاقے کے ہیں، مگر ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جمعہ میں آنا ہے، عصر میں نہیں جائیں گے تو چلے گا، مغرب میں نہیں جائیں گے تو چلے گا۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز کا مطلب جمعہ سمجھتی ہے، وہ جمعہ کو ضرور آئے گی اور ہفتے کے باقی 6 دن غائب، باقی 5 نمازوں میں غائب۔ آج نمازی اجنبی ہے میرے بھائی۔ آج کوئی 5 ٹائم کا نمازی ہے تو لوگ مثال دیتے، ارے فلاں آدمی تو 5 ٹائم کا نمازی ہے۔ نبی کے دور میں تو منافقوں کو بھی 5 ٹائم مسجد میں آنا پڑتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ منافقوں کے نماز پڑھنے کا انداز بھی ویسا تھا جیسا آج ہمارا بن چکا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب نماز کا ٹائم آتا ہے یہ منافق لوگ بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی مشکل سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ نبی اللہ نے منافقوں کی نشانی بتائی تھی، یعنی نبی کے دور میں منافقوں کو بھی 5 ٹائم نماز میں آنا پڑتا تھا۔ ماشاءاللہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری دکانیں چل رہی ہیں، اللہ ہم کو روزی دے رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے بغیرت ہیں، اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتے۔ ارے اللہ چاہتا ہمیں سڑک پر لا دے، اللہ چاہے ہمیں بھکاری بنا دے، اگر اس نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں اچھا مکان دیا ہے، ہمیں بال بچے دیے، ہمیں سکون کی زندگی دی ہے، یہ اس اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو۔ آج نماز اجنبی بن گئی، نماز اجنبی بن گئی۔ کوئی اپنی دکان پر بیٹھا ہے نماز کے ٹائم، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم، کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے نماز کے ٹائم۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا، کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ اپنے کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے،
اپنے کاروبار سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ میرے کاروبار کا وقت ہے۔ نماز کا وقت آ جائے تو سارے کاروبار بند ہو جانے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کو دنیا کا کوئی کاروبار اور کوئی تجارت غافل نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کاروبار آپ کو نماز سے غافل نہ کرے۔ آج ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اپنے نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ کرتا ہے آج کا مسلمان۔ ارے نادان، جس نبی سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے اس نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی نماز کی تلقین کی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی کا آخری ٹائم ہے، پیارے نبی کا آخری ٹائم ہے، زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے نبی کے دل کا قرار تھی۔ پیارے نبی کہا کرتے تھے حضرت بلال سے یا بلال ورحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دو اور نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج نماز اجنبی بن گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام اجنبی بن جائے گا، فطوبی للغرباء، اجنبیوں کے لیے بشارت ہو۔ آج ہمارا نوجوان دیکھیں آپ، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، موج مستی ہے، ٹائم پاس ہے، موبائل ہے، ناچ گانا ہے، شراب ہے، شباب ہے، سب کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی آج ہے کل نہیں رہے گی۔ ارے اس بات کی بھی گارنٹی نہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہو گے۔ کتنے جنازے ہیں جو جوانوں کے اٹھ رہے ہیں، کتنی میتیں ہیں جو جوانوں کی ہو رہی ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی کسی اچانک بیماری میں انتقال کر رہا ہے، کہیں ڈینگو پھیلا ہوا ہے، کسی کو کینسر ہو رہا ہے۔ کتنے خوبصورت چہرے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خبریں آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس پہنچے، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو اور ان نوجوانوں میں اپنے آپ کو شامل کرو جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے۔ اللہ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو نوجوان ہوگا اور جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ آج قرآن بھی اجنبی ہے، آج قرآن بھی اجنبی ہے۔ قرآن کون پڑھتا ہے آج؟ کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ آپ نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 جگہوں پر اپنے دل کو تلاش کرو، اطلب قلبک فی 3 مواطن، 3 جگہوں پر دیکھو کہ تمہارا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے۔ اگر 3 جگہوں پر تمہارا دل لگ رہا ہے تو سمجھو کہ دل ہے، ورنہ سمجھو کہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے، دل ڈیڈ ہو چکا ہے، دل مر چکا ہے۔ عند تلاوت القرآن، جب قرآن کی تلاوت تم کرو اور تمہارا دل اس تلاوت کے اندر لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے۔ وفی مجالس الذکر، اور جب ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، ذکر کی مجلسیں ہوں، وہاں پر اگر تمہارا دل لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل ہے، ورنہ دل مر چکا ہے۔ اور آگے فرمایا اور علم کی مجلسوں میں تلاش کرو، اگر علم کی مجلسوں میں تمہارا دل لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل ہے، ورنہ دل مر چکا ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو قرآن کی تلاوت نہ تو کرنے کا شوق ہے نہ سننے کا شوق ہے۔ ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہیں، بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ لگے ہیں اور وہ مستی میں چل رہے ہیں، بائک پر، کار پر، دکانوں پر بیٹھے کیا سن رہے ہیں؟ گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی تم یہ کیوں سن رہے ہو؟ کہتے ہیں اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے ہمارے دل کو شانتی ملتی ہے۔ جس دل کو میوزک سے سکون ملے میرے بھائی وہ دل مردہ ہے، اس لیے کہ مومن کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔
تو قرآن بھی آج اجنبی بن چکا ہے، اور یہ قرآن اس قدر اجنبی بن چکا ہے کہ آج آپ دیکھیں کسی فلمی اداکارہ اور کسی فلمی اداکار کا کوئی پروگرام ہو تو وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع آپ کو ملے گا۔ ارریا اور کشن گنج کے علاقوں میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، آل انڈیا مشاعرے ہوتے ہیں، بڑے شوقین ہیں لوگ شعر و شاعری کے، صاحب وہ فلاں پرتاپ گڑھی آ رہے ہیں اور فلاں فیض آبادی آ رہے ہیں اور فلاں بریلوی آ رہے ہیں، سب شعراء آ رہے ہیں، اور شاعروں کے قرآن کہتا ہے کہ شعراء کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور اب تو مشاعرے جو ہیں وہ سنے کم جاتے ہیں اور دیکھے زیادہ جاتے ہیں، شاعروں سے زیادہ تو شاعرات ہوتی ہیں، بدتمیزی ہوتی ہے، فوہڑپن ہوتا ہے، ان مشاعروں میں لاکھوں کی تعداد آتی ہے، اس کے مقابلے میں مسجد میں قرآن کا درس ہو رہا ہو، 50 لوگ مسجد میں آئیں گے، مولوی صاحب بیچارے قرآن کا درس دے رہے، 5 لوگ مشکل سے بیٹھیں گے، باقی لوگ چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے۔ نہ اس قرآن کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، آج جیسے دین اجنبی ہے تو قرآن بھی اجنبی بن چکا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہم سب کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا میری قوم۔ یہ قرآن ہماری عزت اور ہماری کامرانی کا سبب تھا میرے بھائی، اس قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی تھی، جب تک اس قرآن کو ہم نے تھاما تھا۔ آج ہم نے قرآن کو کیسے تھاما ہے؟ قرآن کو دم کرنے کی کتاب بنا دیا۔ بچہ بیمار ہو گیا، پڑھ کے دم کر دو، کسی کو نظر بد لگی، پڑھ کے دم کر دو۔ بھائی ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ قرآن کا پرائمری مقصد نہیں ہے، یہ سیکنڈری مقصد ہے۔ قرآن جسم کے بیماریوں کے لیے بعد میں شفا ہے، قرآن روح کی بیماریوں کے لیے پہلے شفا ہے۔ قرآن اللہ کا وہ پیغام ہے ھذا بلاغ للناس، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ ہمارے کسی عزیز کا میسج آئے واٹس ایپ پر اور ہم اس کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دیں، ہمارے دوست ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے واہ یار تو کیسا ہے، میں نے تجھے میسج بھیجا، تو نے میسج کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے عزیزوں، اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کا میسج نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم اللہ کا وہ آخری میسج ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر کے آج ہم قصے کہانیوں میں لگے ہیں۔ آج کتنے پروگرام ہوتے ہیں، کتنے تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تقریر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت نہیں ملے گی۔ کیا ملے گا؟ قصے، کہانیاں، فرضی واقعات، فلانے نے یہ کہا، بزرگوں نے یہ کہا، پیروں نے یہ کہا، فقیروں نے یہ کہا۔ ان کی پوری تقریر میں اور پوری گفتگو میں فلاں 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 کی باتیں ملیں گی، نہ قال اللہ ملے گا، نہ قال الرسول ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے، آج قرآن و سنت اجنبی بن گئے، اور حالت تو یہ ہو گئی کہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے اور ایک آدمی بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے آیت اپنی جگہ ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگ بیوقوف تھے، کہ ہمارے علماء بیوقوف ہیں، ہمارے فلاں صاحب بیوقوف ہیں۔ کتنی بڑی جسارت کی بات ہے، کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ رب کا قرآن پڑھا جائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے، اور ایک مسلمان کی زبان سے یہ نکلے کہ میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، میرے اماموں نے یہ کہا۔ میرے بھائیو، ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں مومن کی بس ایک ہی نشانی بتائی ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ جب مومن کے سامنے یہ کہا جائے کہ اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو میرے بھائی، اجنبی بن جاؤ۔ انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا، انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا، اور ظاہر ہے کرکٹ کی ٹیمیں جب جیتتی ہیں تو باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے۔ اب جشن کے بعد شیمپین شراب جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر، نوجوان کھلاڑی جو ہیں وہ سب ایک دوسرے پر اڈیلنے لگے، تو جشن میں تو سارے لوگ شامل تھے۔ جب شراب اڈیلنے کی بات آئی تو انگلینڈ کی ٹیم کے 2 کھلاڑی الگ ہو گئے، معین علی اور غالباً دوسرے کا نام محمد راشد ہے، دونوں الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم اس میں، اور ٹیم نے برا بھی نہیں مانا، وہ الگ ہو گئے۔ کسی اور کے چہرے پر داڑھی نہیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہے۔ ان کو یہ محسوس کبھی نہیں ہوا کہ ہم داڑھی رکھے ہیں، ہم اجنبی ہیں، باقی لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ وہ اپنی داڑھی پر خوش ہیں، اپنی داڑھی پر خوش ہو جاؤ میرے بھائی، اپنی عورتوں کے نقاب پر خوش ہو جاؤ،
اپنے سجدوں کے نشان پر خوش ہو جاؤ، اور یہ خوشی اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر آج ہم بے داڑھی والوں کے بیچ میں داڑھی والے ہیں، اور بے پردہ عورتوں کے بیچ میں ہماری عورتیں نقاب میں ہیں، اور بے حیاؤں کے بیچ میں ہمارے پاس شرم و حیا ہے، اور بے نمازیوں کے بیچ میں ہم نمازی ہیں، تو ہم اجنبی ہیں، اور یہ اجنبیت ہمیں مبارک ہو، ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں مبارکباد دی گئی۔ فطوبى للغرباء، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب دین اجنبی بن جائے تو تم اجنبی بن جانا، مبارکباد ہے تمہارے لیے، جنت ہے تمہارے لیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس ماحول میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں دین پر چلنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے۔ فتنوں کے دور میں سنت پر چلنا، دین پر چلنا ایسے ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما دے، جو ہم میں سے بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں فتنوں کے اس دور میں مختلف قسم کے فتنے ہیں، اللہ سب فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، آمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔